ناظرین، کچھ دن پہلے اسلام آباد کے ایک صحافی اسد علی طور پر تشدد کے واقعے کے بعد ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صحافی برادری کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں حامد میر کی جانب سے فوج کے خلاف صحافیوں پر تشدد کا الزام لگایا گیا اور انہوں نے اپنی تقریر میں فوج کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کی، مگر اس ریلی میں فوج کے علاوہ ایک اور نام کی بازگشت بھی سنائی دی اور وہ تھا جنرل رانی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی تاریخ کے اس پراسرار کردار کے حوالے سے معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، جنرل رانی کے نام سے مشہور ہونے والی اقلیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک زمیندار کے گھر پیدا ہوئی۔ ان کی شادی کم عمری میں ہی ان سے دگنی عمر کے ایک پولیس افیسر سے کر دی گئی۔ یہ رشتہ انہوں نے کامیابی سے نبھایا اور اس شادی سے اوپر تلے ان کے 6 بچے بھی پیدا ہوئے، مگر ایک گھریلو عورت میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ وہ جنرل رانی بننے کے راستے پر چل نکلی؟ اس سوال کا جواب اقلیم اختر نے 2002 میں ایک انٹرویو میں خود دیتے ہوئے بتایا کہ ایک روز خاوند کے ساتھ بازار سے گزرتے ہوئے ہوا کے جھونکے سے ان کا برقع ان کے چہرے سے اٹھ گیا۔ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ روایتی تھانے دار خاوند کو اپنی 6 بچوں کی ماں کا یوں لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانا پسند نہیں آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹ پلائی، بلکہ اپنی پولیس کی چھڑی سے مارا بھی۔ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ خاوند کے اس عمل سے انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر پھینک دیا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی، جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ اسی انٹرویو میں مزید بتاتی ہیں کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں ہی نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی، جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ ان 2 شہروں میں نیپیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اس دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہیں کہ یہ ملاقات شراب و شباب کی ایک محفل میں ہوئی تھی، جبکہ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں، جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی۔ ناظرین، ملاقات چاہے جہاں ہوئی اور جن حالات میں ہوئی، بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے روئی کو آگ دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چھم جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولیوں کی دھنا دھن سے اکتا کر تھوڑا وقت نکال کر وہ زندگی کے مزے لوٹنے فوجی ہیلی کاپٹر میں ہی رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب باغیں یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے ستارے بھی چمک اٹھے۔ ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یحییٰ کو آغا جانی کے نام سے پکارتی تھیں اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہایت مقبول اور انتہائی اختیارات کی حامل شمار ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں ان کا اثر یحییٰ خان پر اس قدر زیادہ تھا کہ بڑے بڑے بیوروکریٹ اور وزیر مشیر اپنے اڑے پھنسے کاموں کے لیے
ان سے سفارش کروایا کرتے تھے، کیونکہ جنرل رانی جانتی تھی کہ جو شخص جس قدر بڑے عہدے پر ہوگا اس کی بھڑاس اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر اسے نکالنے کے لیے اس کو خوبصورت ساتھی مہیا کر دیا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام کروائے جا سکتے ہیں۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے فلمی اداکاراؤں سمیت نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک دستہ ہمیشہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جنرل رانی کے اشارے کا منتظر رہتا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھیں، تاہم جس بڑی شخصیت کو عقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں تھیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی اور ایک رات عالم مدہوشی میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ہی ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ناظرین، ادھر یہ رنگ رلیاں اور تماشے ہو رہے تھے جبکہ یہ وہی دور تھا جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک دو حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ یحییٰ خان باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں وہ بحیرہ روم کے محاذ پر لڑے اور جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر میجر جنرل ہیں۔ انہوں نے نئے دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا، مگر شراب و شباب کی عادت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی لت نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر اپاہج بنا کر رکھ دیا۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں اقتدار ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھا جو فہم و فراست تو ایک طرف، ہوش و حواس تک سے بیگانہ تھا۔ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھیں، اور اس موقع پر جو پارٹی منعقد کی گئی تھی اس میں سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1-2 بجے تک شراب وغیرہ چلتی رہی۔ وہاں پشاور کا ایک جرمن بھی موجود تھا جس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ وہ بکنی پہن کر سب کے ساتھ نہا رہی تھی اور اس محترمہ کو جرنیل اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھی اور اسے پھر پول میں پھینکا جاتا تھا، اور یہ کھیل کافی دیر تک جاری رہا۔ ناظرین، یہ اس وقت کا حال ہے جب مشرقی پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی شہید ہو رہے تھے اور شکست سامنے نظر آ رہی تھی، مگر پھر مکافات عمل شروع ہوا اور مشرقی پاکستان میں بے گناہ جانیں گنوانے والوں کی آہوں نے اپنا اثر دکھایا اور جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جنرل رانی کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا۔ جنرل رانی کو گجرات میں اس کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی فون بھی کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ ناظرین، اس موقع پر نوائے وقت نے سرخی لگائی کہ رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی، جبکہ مساوات اخبار کی سرخی تھی کہ رانی جس نے مجرموں کو معافی دلوائی اور تاجروں کو لائسنس دلائے، بعد ازاں انہیں مختلف جیلوں میں بھی رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھٹو اور یحییٰ کی گفتگو کی ایسی ریکارڈنگ تھی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار صرف بھٹو ہے۔ جنرل رانی کا خیال تھا کہ بھٹو ان کے خلاف اسی وجہ سے کارروائی کر رہا ہے، ورنہ ان کے اور بھٹو کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے بھٹو کے لیے کئی پارٹیز کا انتظام بھی کیا تھا۔ بھٹو صاحب کے علاوہ بھی کئی پردہ نشینوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بہت سی اہم معلومات تھیں۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھیں اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھیں۔ اس بات کی تصدیق دوران حراست ان سے پوچھ گچھ کرنے والے افسران نے بھی کی تھی۔
بعد میں جنرل رانی کا معاملہ حمود الرحمان کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، رانی میری بہن کی طرح ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے اس عجیب و غریب کردار نے ملک کی سیاست پر اس قدر گہرے اثرات چھوڑے کہ آج بھی یہ نام ایک گالی کی طرح استعمال ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً یہ نام کسی نہ کسی انداز میں دوبارہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس نام کے چرچے سرحد پار بھی ہیں، جہاں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کو بھی جنرل رانی کے زیر اثر کہا گیا، کیونکہ جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم کو ان کی محبوبہ کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتی ہیں۔ مشہور سنگر عدنان سمیع خان، جو کہ اب بھارتی شہریت لے چکے ہیں، اور پاکستانی سنگر فخر عالم جنرل رانی کے نواسے ہیں۔ پاکستانی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑنے والی جنرل رانی کی موت 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔